سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی سورہ بنی اسرائیل: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَٰذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا قَالَ اذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَّوْفُورًا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا۔ اور یاد کرو جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا۔ اس نے کہا میں اسے سجدہ کروں جسے مٹی سے بنایا گیا ہے، اور پھر بولا دیکھ تو صحیح کیا یہ اس قابل تھا کہ تو نے اسے مجھ پر فضیلت دی؟ اگر تو مجھے قیامت تک مہلت دے تو میں اس کی پوری نسل کی بیخ کنی کر ڈالوں، بس تھوڑے ہی ہیں جو مجھ سے بچ سکیں گے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا اچھا تو جا، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے تجھ سمیت ان سب کے لیے بھرپور جزا جہنم ہے۔ تو جس چیز کو اپنی دعوت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا لے، ان پر اپنا سوار اور پیادے لا چڑھا، مال اور اولاد میں ان سے ساجھا لگا اور ان کو اپنے وعدوں کے جال میں پھانس۔ اور شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہیں ہوگا اور توکل کے لیے تیرا رب کافی ہے۔ ناظرین کرام، کسی بھی معاملہ میں اصلاح درکار ہو تو خرابی کے اسباب کو تلاش کیا جاتا ہے، اور جب یہ خرابی کے اسباب معلوم ہو، ان کی مناسب اصلاح کر لی جائے تو پھر اس چیز کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ تزکیہ نفس کے لیے ضروری ہے کہ ان اسباب کا پتہ لگایا جائے جو نفس میں خرابی کا سبب بنتے ہیں۔ تو اچھی طرح یہ جان لیجئے کہ ان میں سب سے اہم سبب خرابی کا اور بنیادی تزکیہ نفس میں خرابی کا سبب انسان کی غفلت ہے اور اپنے اصلی دشمن شیطان سے غفلت ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی آیت 61 تا 65 کا ترجمہ پیش کیا۔ غور فرمائیے، ہماری غفلت کا اصل سورس، اصل منبع یہی دشمن ازل ہے جو ہماری نظر سے اوجھل ہو کر ہمارے دل کو بے راہ کیے دیتا ہے۔ ہماری ماں صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک شیطان انسان کی رگوں میں ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون۔ ابلیس ہمارا دشمن جاں، ہمارا دشمن ایمان، کس طرح ہمیں ہر لمحہ ہر آن برباد کرنے میں لگا ہے اور ہم اس سے کس درجے غافل ہیں۔ ذرا سورہ اعراف کی ان آیات کے ترجمے پر غور کیجیے۔ ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، اس پر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا کہ جب کہ میں نے تجھے اس کا حکم دیا تھا؟ بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔
فرمایا اچھا تو یہاں سے نیچے اتر، تجھے حق نہیں ہے کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے، نکل جا کہ در حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو اپنی ذلت چاہتے ہیں۔ بولا مجھے اس دن تک مہلت دے جب کہ یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا تجھے مہلت ہے؟ بولا اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا تھا، میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا، آگے سے اور پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے، ہر طرف سے ان کو گھیروں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ فرمایا نکل جا یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا، یقین رکھ کہ ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور ناظرین کرام پھر اس کمبخت شیطان نے اللہ عز و جل کو کتنا شدید چیلنج دیا۔ اللہ عز و جل کو سب سے مقدم، سب سے عزیز اپنی عزت ہے، اور اس لعین نے اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہا قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، کہ اے رب مجھے تیری عزت کی قسم میں ان سب لوگوں کو بہکا کر رہوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، بجز تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص کر لیا ہے۔ تو ناظرین اکرام ذرا اپنے دلوں کو ٹٹولیے کہ کس طرح یہ ہمارا سب سے بڑا دشمن، ہمارا متاع حیات، ہمارا متاع کارواں لوٹے لیا جا رہا ہے، اور ہم ہیں کہ خواب غفلت میں پڑے ہیں۔ یہ دشمن عظیم کس قدر موقع شناس ہے کہ خوشی ہو یا غم یہ آن دھمکتا ہے، راحت ہو یہ پریشانی یہ انسان کو بہکاتا ہے، صحت و محتاجی یہ مختلف وساوس پیدا کرتا ہے، دکھ ہو یا خوشی کوئی موقع یہ ایسا ہیلا جو ہے اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، ہر گھڑی ہر لمحے انسان کو ورغلانے میں لگا ہے۔ اور اس کے ذرا مقابلے میں دیکھیے کہ ہم کس قدر غافل ہیں، جبکہ ہماری زندگی کا ہر گزرنے والا لمحہ ہمیں اپنے انجام سے قریب تک کرتا چلا جا رہا ہے، اور ہم دنیا والے ان سوئے ہوئے غافل مسافروں کی طرح ہیں کہ جنہیں قافلہ لیے چلا جا رہا ہو۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں شیطان کی نفس میں خرابی پیدا کرنے کی ترکیبات سے محفوظ فرمائے، اس کے وساوت سے ہمیں بچائے، ہمیں اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حالت اسلام پہ زندہ رکھے، حالت ایمان پر اس دنیا سے لے جائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد